آج ہم گفتگو کریں گے کہ جنات جادو کے ذریعے کیسے مسلط ہوتے ہیں اور یہ لوگ کیا ایسے چلے کرتے ہیں، کون سے وہ اعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ خطرناک سے خطرناک عمل کرنے پر جو ہے وہ قادر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جادو پر لوگ کیسے عبور حاصل کرتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ سائیں آپ یقین جانیں کہ میرے بھائی وہ جادو کرتے ہیں، میری بہنیں وہ جادو کرتی ہیں، اور اسی طرح میرے چچا ہیں وہ جادوگر ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا کر کہا اگر میں ان کا وائس یہاں پہ لگا دوں تو ان کے رشتہ دار ہو سکتا ہے سن لیں، ان کے لیے کچھ مسئلہ پیدا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ سائیں آپ یقین جانیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے پیشاب اپنے پاخانہ کو خود کھاتے ہیں، قسم اٹھا کر اس بندے نے بولا۔ اور اسی طرح پنجاب سے ایک بندہ ہے، اس نے بولا، اور ہمارے اندرون سندھ کے دوسری ایک عورت ہے، انہوں نے بتایا، خاتون نے، کہ بھائی میرے رشتہ دار اس طرح ظلم کر رہے ہیں اور وہ اپنے پیشاب پاخانہ خود ہی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کسی کو دیکھتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نظروں سے اشاروں سے جیسے کسی کو اشارے دے رہے ہوں تو وہ اشارے دے رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ قاری صاحب وہ رو پڑے اپنی داستان سناتے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک بندے کو گوشت نہیں دیا، اس کی وجہ سے اس نے مجھ پہ جادو کیا۔ دوسرا شخص کہتا ہے قاری صاحب میں حالات بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ یقین جانیں کہ جادوگروں نے ایسا عمل ہم پر کیا ہے اور میرے ہمزاد کو انہوں نے باندھا ہوا ہے، اور مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میری مردانگی قوت وہ بھی تو ختم ہے، لیکن اب میرے منہ میں آ کر پیشاب کرتے ہیں جادو کے ذریعے، میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو میرے دل و دماغ کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے، مجھے نہ نیند ہے، نہ چین، نہ سکون۔ اس طرح کے کئی کیسز میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو ایسے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس بندے کو ہمارے پاس پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو جادوگر ہے نا، یہ اس طرح خطرناک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ جادوگر جو ہے وہ کچا گوشت کھاتے ہیں، کچا گوشت چلے کے دوران کچا گوشت کھاتے ہیں۔ اور مجھے انگلینڈ سے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا ان کے پاس جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی وجہ انہوں نے بتائی۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ جب ہم مستری کرتے ہیں تو یہ نہاتے نہیں ہیں، اسی طرح اپنے کپڑوں پر اپنے جسم پر یہ پیشاب ملتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو شیطانی جنات ہیں وہ خود ان کے پاس حاضر رہتے ہیں، اور جو یہ کام کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ یعنی حتیٰ کہ ان کے گھر کے جو کام ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی مسلمان کو زیب نہیں ہے، کسی مسلمان کو اگر ایمان کی توفیق ملی ہے اور ایمان کی جو دولت ہے اگر اس کی قدر کرے، اس کو جانے، تو یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جادوگر جب آتے ہیں نا تو اپنے ان شیطانی چکروں میں آ کر جب وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کراچی سے مجھے ایک بندہ کہہ رہے ہیں سائیں ہمارے دوست ہیں جادوگر، وہ جادو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہے کون، اللہ ہے کون، ہے کیا چیز، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی ان کے اندر شیطانی طاقتیں اس قدر وہ جو جمع ہو چکی ہیں کہ ان کو اندھا کر دیا کہ جس خالق کی کائنات نے ان کو پیدا کیا وہ اس کو بھی بھول گئے ہیں، اور خود کو بڑا جادوگر تصور کرتے ہیں، معاذ اللہ، خود کو بھی یعنی کہ یہ خدا تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے آپ بالکل بچیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں۔ اگر ایسے لوگ آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ شہر وہ گاؤں ہی چھوڑ دیں آپ۔ یہ لوگ جو ہیں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ایسے کیسز موجود ہیں کہ لیکن کیا ہے کہ وہ بندے ہم سے دور ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہ جادوگر جو ہیں اتنے انہوں نے مسائل پیدا کر دیے ہیں انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر۔ ان جادوگروں نے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، لوگوں کے گھروں پر جنات کا قبضہ کروانا، ان کے جسم میں جنات کو مسلط کر دینا، ہمزاد کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دینا،
کالی ماتا کے ذریعے وہ حاضری کرتے ہیں، اس پر جو ہے وہ بلا وجہ ایک مسلمان ہو یا ہندو ہو جو بھی ہو اس کو جو ہے نا وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہاں پر ہمارا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اب ہم جو ہے اپنے بندے تیار کر رہے ہیں اور کوشش کر رہا ہوں میں اس کورس کے ذریعے، مقصد میرا یہ فیس حاصل کرنا نہیں ہے، فیس کے ذریعے میں لوگوں کو اپنے پاس مجبور کرتا ہوں کہ وہ سیکھیں۔ میرا مقصد ہے لوگوں کو تیار کرنا، اور ایسی جگہوں پر جہاں پر ہم نہیں پہنچ سکتے یا وہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ ہمارے ان شاگردوں کے ذریعے جو ہے ان کا کام ہو۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی پاورفل اعمال ہیں، میں نے ارادہ رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے گروپ کے اندر، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کشف قبور کا ہم نے عمل دیا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو ان کو ہم یہ چیز ایسے ہی ڈال دیتے ہیں گروپ میں، بھائی آپ یہ کریں، کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ خود کریں۔ تو ہم لوگوں کو ایسے ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو خطرناک سے خطرناک عملیات ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں، اسی لیے دے رہے ہیں کہ دیکھیں ایسے جو جادوگر لوگ ہیں نا ان سے آپ ٹکر کا مقابلہ لے سکیں۔ اب اگر آپ کسی جادوگر سے پنگا لیتے ہیں نا، کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کرنا کیا ہے کہ وہ آپ کے علم کو بھی سلب کرنا چاہتا ہے اور جو مریض ہے اس کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے خدا را ابھی آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں۔ آج ہم نے کوئی بھی عمل آپ کو نہیں دینا ہے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے معاشرے کو کیسے تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ خلق خدا کی خدمت کے لیے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے؟ کیا آپ اپنے زندگی کے کچھ لمحات ان غریب اور نادار لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے؟ لوگ پریشان ہیں اس وقت، مال و دولت کی وجہ سے بھی پریشان ہیں لوگ، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگوں کو ایسے عامل نہیں مل رہے ہیں کہ ان کی جان چھڑا سکیں، پیسہ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہمیں جب لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ لاکھ روپے بولیں گے، ہم لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں، برائے کرم ہماری جان چھڑا دیں ان سے۔ تو یہ ہے، اب کیا ہے کہ ہمارے پاس ان کی وہ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ آ جائیں، یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ یہاں پر تو آئیں نا۔ وہ کہتے ہیں آپ وہاں دور ہیں، ہم نہیں آ سکتے، یا ہمارے مریض کی کنڈیشن اس طرح نہیں ہے، یا ہم اپنے گھر بار کو کیسے چھوڑیں، کچھ مسائل ہیں ہمارے۔ یعنی وہ جادو نے اس طرح کے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں کہ لوگ ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اگر پہنچنے کا کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کیس دیا تو اس کے ساتھ فوراً مسائل شروع ہو گئے، اب وہ بیچارہ ادھر منہ دے جا، ادھر ہمارے پاس آئے۔ یہی مسئلہ ہے۔ کراچی میں ہوتا تھا، لوگ آتے آتے راستے سے واپس ہو جاتے تھے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لوگوں کے ساتھ معاملات ہو جاتے، پیسے گم ہو جاتے، کچھ بھی ہو جاتا ان کے ساتھ۔ یعنی یہ اس طرح کے جو ہیں خطرناک معاملات ہیں۔ الامان والحفیظ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، داڑھی رکھا ہوا ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، وہ بھی آج کل یہ کام کر رہے ہیں، حرام چیزوں سے لوگوں پر حرام چیزیں مسلط کر کے زندگیاں لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں چند پیسے۔ یہ چند پیسے تو آپ ویسے ہی کسی کا علاج کر کے آپ کما سکتے ہیں، کسی کا جائز کام ہو آپ اس کے جو ہے وہ پیسے لے کر اس کا کام کر سکتے ہیں آپ۔ جی ہاں، کسی کا شادی کا مسئلہ ہے، آپ وہاں پر بھی اسے کما سکتے ہیں۔ کسی کو پسند کی شادی کرنی ہے وہاں پر کر سکتے ہیں، پسند کا محبت ہے آپ یہ کام کر لیں۔ اگر آپ اتنے ہی بڑے جادوگر ہیں تو آپ کر لیں، یہ لاٹریاں سارے نکال دیں، یہ سارا ملکیت لوٹ لیں، آپ جائیں بینکوں پر جائیں وہاں پر دعویٰ بولیں۔ ان غریبوں پر کیوں آپ دن رات جادو کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ یار میں تو سوچتا ہوں یار بلا وجہ کسی مسلمان کو، اگر مسلمان نہیں ہے چلو کافر ہے، لیکن بلا وجہ آپ کسی انسان کو ایسے تکلیف دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ چند پیسوں کے لیے۔ وہ پیسے تو آپ سیدھے راستے سے بھی کما سکتے ہیں، تو آپ یہ جادو کر کے ان کو تباہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان دونوں کے درمیان صلح کروا کے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے طلاق کے لیے تو آپ ان کے درمیان صلح کروا کے بھی وہ پیسے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو جھگڑا کروانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو صلح کروا کے بھی ان سے پیسے لے سکتے ہیں۔ لکھنے والے آپ ہیں، جادو کرنے والے آپ ہیں، تعویذ کرنے والے آپ ہیں، آپ کیوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ اب اسے مشورہ دینا، عامل تو آپ ہیں، بس وہ جیسے بولے آپ نے کرنا ہے۔ اس کو جو چڑھا ہوا ہے بھوت سوار، تو وہ جو بھوت سوار ہے بس وہ اس نے جو کرنا ہے بس سامنے والے کے ساتھ، بھائی اس کی تو ایسی کی تیسی منجی پر پڑا رہے۔ تو یہ چیزیں کچھ خدا کا خوف کریں، آپ کے بھی بال بچے ہیں، جب اپنوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں، اپنوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے اس طرح دوسروں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، وہ زندگیاں آپ بنا کر بھی جو ہے پیسے کما سکتے ہیں۔ خدا را کچھ رحم کرے۔
تو مزید تشخیص جو ہے استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971۔